ایک دور کی بات ہے کہ ایک وسیع سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی شہرت انصاف کے والے سے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ رعایا اس سے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہ کرتا تھا۔ اگر غریب اور امیر کے درمیان مقدمہ ہوتا تو فیصلہ ہمیشہ حق اور سچ کے مطابق کرتا، چاہے اس میں اس کا قریبی وزیر یا اپنا خاندان ہی کیوں نہ شامل ہو۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی جس کی وجہ سے رعایا اسے دل سے دعائیں دیتی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرکھنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ حق پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ اسی انصاف پسند بادشاہ پر ایک دن آزمائش آ گئی۔ ایک دن سلطنت میں ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہوا۔ دو قبیلے آپس میں لڑنے لگے۔ ایک قبیلہ بہت طاقتور اور مالدار تھا جبکہ دوسرا کمزور اور غریب۔ دونوں دربار میں انصاف لینے پہنچے۔ طاقتور قبیلے نے بادشاہ کو قیمتی تحائف پیش کیے اور دباؤ ڈالا کہ فیصلہ ان کے حق میں کیا جائے۔ بادشاہ نے تحائف لینے سے انکار کر دیا مگر دل میں ایک خوف بیٹھ گیا کہ اگر میں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو یہ سلطنت میں فساد برپا کر دیں گے، لیکن اگر میں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا تو انصاف کا خون ہوگا۔ بادشاہ کئی دن تک سوچتا رہا۔ رات کو نیند نہ آتی۔ وہ اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دعا کرتا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے اس آزمائش میں کامیاب کر۔ رعایا میرے فیصلے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اگر میں انصاف سے ہٹ گیا تو میرا نام بھی ظالموں میں لکھا جائے گا۔ کئی دن گزر گئے مگر قبیلوں کی ضد بڑھتی گئی۔ طاقتور قبیلے نے بادشاہ کو دھمکی دی کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو بغاوت کر دیں گے۔ دوسری طرف غریب قبیلہ آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ کہتا، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، بس انصاف چاہیے۔ بادشاہ کی آزمائش مزید کڑی ہو گئی۔ دربار کا دن آیا۔ لوگ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ ہر آنکھ بادشاہ پر لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ اس کے مشیروں نے بھی کہا، حضور سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے ورنہ سلطنت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مگر بادشاہ نے کہا، اگر سلطنت بچانے کے لیے انصاف قربان کرنا پڑا تو ایسی سلطنت کا کیا ہونا بیکار ہے۔ آج حق کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بادشاہ نے دونوں طرف کے دلائل سنے اور پھر کہا، انصاف صرف سچائی کے ساتھ ممکن ہے۔ میں نہ طاقتور کی طرف ہوں نہ غریب کی طرف، میں صرف حق کی طرف ہوں اور فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ جو حق پر ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے تحقیق کرائی تو معلوم ہوا کہ غریب قبیلہ مظلوم ہے اور طاقتور قبیلہ غریب قبیلے کو اس کا حق واپس کرے، اور اگر انکار کرے تو ریاستی طاقت استعمال ہوگی۔ یہ سن کر طاقتور قبیلہ بھڑک اٹھا مگر بادشاہ اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ اس نے کہا، طاقتور ہونا کوئی دلیل نہیں، انصاف ہی حکومت کی بنیاد ہے۔ یہ سن کر رعایا خوشی سے نعرے لگانے لگی۔ لوگ کہنے لگے، ہمارا بادشاہ سچا انصاف پسند ہے۔ بادشاہ نے قبیلے کو سزا دی اور مظلوم کو حق دلایا مگر آزمائش ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد ایک اور معاملہ آ گیا۔ اس بار بادشاہ کا اپنا بھتیجا جرم میں پکڑا گیا۔ اس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا تھا۔ دربار میں مقدمہ آیا تو سب نے کہا، حضور یہ آپ کا اپنا خون ہے، اگر آپ نے اسے سزا دی تو خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ بادشاہ کا دل بھر آیا مگر اس نے کہا، انصاف کے لیے مجھے اپنے ہی خون کو قربان کرنا ہوگا۔ اگر میں نے اپنے خاندان کو بچا لیا تو رعایا کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ میرا بھتیجا بھی وہی سزا پائے گا جو کوئی اور قتل کرنے پر پاتا ہے۔ یہ سن کر خاندان کے لوگ روئے پیٹے مگر بادشاہ نے کہا، میرے لیے خاندان نہیں، انصاف مقدم ہے۔ سزا دی گئی اور رعایا نے دیکھا کہ بادشاہ انصاف میں سب کے لیے برابر ہے۔ آزمائش چلتی رہی۔ کبھی سلطنت پر دشمن حملہ آور ہوتے اور شرط رکھتے کہ اگر تم انصاف چھوڑ دو تو ہم صلح کر لیں گے، مگر بادشاہ ڈٹ جاتا۔ کبھی قحط آتا تو رعایا کے ساتھ بیٹھ کر بھوکا رہتا تاکہ سب کو لگے کہ بادشاہ بھی ہمارا شریک ہے۔ یہ آزمائش کئی سال چلتی رہی مگر بادشاہ نے کبھی انصاف کو نہ چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے اس کے صبر اور ثابت قدمی کو دیکھ کر سلطنت کو خوشحالی دی۔ کھیت سرسبز ہو گئے، خزانے بھر گئے، رعایا خوشحال ہو گئی اور دشمن خود بخود ختم ہو گئے۔ سب نے دیکھا کہ جو انصاف پر قائم رہتا ہے اللہ اسے کامیابی دیتا ہے، اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انصاف ہی حکومت کی بنیاد ہے۔ طاقت، رشتہ داری اور دباؤ کبھی انصاف کی جگہ نہیں لے سکتے۔ اگر ایک حکمران انصاف کرے تو اللہ خود اس کی سلطنت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ اس انصاف پسند بادشاہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، انصاف کی راہ مشکل ضرور ہے مگر انجام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔